السلام علیکم۔ میں ہوں زاہد علی خان۔ بہت دنوں سے پھر کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی، آپ سے کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی، کیونکہ کہنے کو ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹتا۔ وہی ایک تماشا جو پاکستان کے اندر جسٹس منیر کے زمانے سے شروع ہوا اور وہ بتدریج بڑھتا 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 اب وہ برہنہ ہو کر جو ہے نا وہ سامنے آ گیا۔ کیا آئین اور کیا قانون، یہ بات اب پاکستان کی عوام سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستانی آئین کی سینکٹیٹی جو ہے جس طریقے سے مجروح کی گئی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، اس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مہذب ملک میں نہیں ملتی۔ کسی جگہ پر آپ کو ججز کا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو پاکستان کے اندر ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس ماحول کو بنانے کے لیے جس طریقے سے، جس بے دردی کے ساتھ قومی وسائل کے اوپر قبضہ کر کے اداروں نے جو ہے ایک بیانیہ تشکیل دیا اور پھر میڈیا اور ان تمام ذرائع ابلاغ کی مدد سے وہ عوام کے ذہنوں میں ٹھونسا کہ جس قدر ڈسکریڈٹ وہ پاکستان کی جمہوریت کو کر چکے ہیں، ان جمہوری قوتوں کے لیے یہ ناممکن بن چکا ہے کہ وہ عدلیہ کے اس مقدار کے بارے میں جو ہے قوم کو کچھ بتائیں اور قوم ان پر بھروسہ کر لے، کیونکہ قوم کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ادارے معزز ہیں، وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا وہ معزز ہیں۔ ڈنڈے کے زور پر آئین کے اندر آپ نے ان اداروں کے تقدس کی جو ہے نا داستانیں درج کروائیں، لیکن جو پاکستان کے آئین کو بچاتے رہے، پاکستان کے تمام تر جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی وہ سارے سول دور کے اندر ہوئی، اور اس دور میں بھی جو ہے انتہائی مشکل حالات کے اندر پاکستان کے چند سیاستدان جو ہیں وہ کام کرتے رہے، جو اداروں کو پسند نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کس طریقے سے سروائیو کر کے یہ جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوئے، اور بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر آپ کا میزائل سسٹم جو ہے وہ پاکستان پہنچایا، اور اسی طریقے سے جس طرح نواز شریف کی حکومت میں ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو جواب دیا گیا، اور دیگر بہت سارے کام جتنے بھی ہیں کہ جب 1971 کے اندر پاکستان دو لخت ہو گیا تو پاکستان کے اندر کوئی آئین موجود نہیں تھا، اور اس وقت کا بدترین وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پاکستان کے اندر عہدہ دستیاب نہیں تھا سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کا، اس کے تحت حکومت سونپ کر گھر بھاگ گیا، اور اس کو مرنے کے بعد پھر قومی پرچم کے اندر دفنایا گیا۔ کوئی اگر آج تک کوئی کارروائی ہو جاتی پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف تو شاید یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ یعنی آج بھری عدالت کے اندر ایک جج جو ہیں وہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے ذاتی ہیں، گھر کے معاملات ہیں، ہم انہیں بعد میں دیکھیں گے۔ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ کون سے گھر کے معاملات ہوتے ہیں؟ پاکستان کے گھر کے آئین کو گھر کی لونڈی بنانے کی وجہ سے تو یہ حالات یہاں پہنچے ہیں۔ جو ہر معاملے کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر جو ہے عدلیہ کو چلا رہا ہے، اس کے بارے میں اگر آج بات نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ادارہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم پاکستانی سیاست کے اندر جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں، لیکن پاکستانی سیاست کے اندر اس ادارے نے جتنا گند بھر دیا ہے اس کے ذمہ داروں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آج بھی پاکستان کے بہت سارے جو ہیں ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے صحافت سے، ان کو ٹی وی اسکرین پر جو ہے نا پرائم ٹائم کے اندر بٹھا کر جمہوریت اور جمہوری لوگوں کے بارے میں اور ایک خاص جماعت کے بارے میں جو ہے جس طریقے سے زہر لوگوں کے ذہنوں میں بھرا جاتا ہے، وہ سلسلہ آج بھی نہیں رک سکا۔ پیمرا آج بھی بے بس ہے، ادارے آج بھی جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ آج بھی جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت اس عوام کی عزت بچانا چاہتی ہے، یہ حکومت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کے حق کی حاکمیت کا جو ہے اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کی عزت کو بحال کرنا ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے۔ فوری طور پر آئین کی وہ ترمیم جو افتخار چودھری جو ہے جس کے کہنے پر آپ نے 20ویں یا 21ویں ترمیم کی تھی، وہ ترمیم واپس ہونی چاہیے۔ ججوں کے اپائنٹمنٹ سے لے کر اور سو موٹو تک کے اختیارات اور جو ہے بینچز کے بننے کے اختیارات جو ہیں ان کو ایک سسٹم میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ ججوں کی تعیناتی کے وقت ان کی وابستگیاں جو ہیں
ان کو دیکھا جائے، اور بلکہ ججز کو براہ راست لانے کا سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ کے اندر ججز جس طریقے سے اب تک لائے جاتے رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مسلسل جو ہے پیچھے کی طرف سفر کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے پبلک سروس کمیشن کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تعیناتی ہونی چاہیے، اور کسی بھی فرد کہ کون سا جمہوری ملک ہے جس کے اندر جو ہے کسی ایک شخص کے پاس جو ہیں اتنے مطلق العنان قسم کے جو ہے نا اختیارات اکٹھے کر دیے جائیں؟ کون سے جمہوری ملک کے اندر ہے؟ اور جمہوریت کیا، پہلے ہم مسلمان ہیں، کون سے اسلام ہے، کون سا وہ دین ہے جس کے اندر جو ہے نا تمام اختیارات کا ارتکاز جو ہے وہ ایک انسان کے اندر کر دیا جائے؟ ہم نے تو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی دیکھی ہے کہ جو بدترین حالات کے اندر بھی جو ہے نا اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو ان خلفائے راشدین کے دور کو پڑھا ہے کہ جن کی زندگیاں انتہائی سادہ تھیں، ان پیٹ بھرے ججوں کا جن کے نام کے ساتھ اب اتنا کچھ وابستہ ہو چکا ہے جس پر ان کے موٹی چمڑی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ یہی وہ عدالت ہے کہ جس نے یہ فیصلہ، انہی ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک انتہائی محترم جج قاضی فائز عیسیٰ وہ عمران خان کے مقدمات نہیں سن سکتے، کیونکہ عمران خان نے ان کے سامنے کا جو ہے نا ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اور وہ خود جو عمران خان کے حق میں 150 فیصلے دے چکے ہیں، وہ عمران خان کے تمام کیسز سنیں گے، اور کسی انڈیپینڈنٹ جج کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے۔ کون سا انصاف ہے؟ یہ اپنے بنائے ہوئے معیار کے خلاف بھی جو ہے نا آپ وہ جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہ کیا جائے۔ آج پاکستان کے نئے اٹارنی جنرل جو ہیں منصور عوان، انہوں نے بالکل صحیح آغاز لیا، اور اتنا صحیح آغاز لیا کہ عدالت کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور ایک جج کو یہ کہنا پڑا، چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ آپ نے آغاز ہی بہت سخت لیا ہے، پہلے ہم جو ہے نا مخالف فریق کو سنیں گے۔ اور دوسرے جج نے یہ کہا، یہ کیا سنہرا قول ان کے منہ سے نکلا کہ یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں۔ کون سے گھر کے معاملات ہیں؟ آپ کے سپریم کورٹ گھر کی تو لونڈی تو نہیں ہے نا، یہ پاکستان کے آئین کے بطن سے نکلی ہے، پارلیمان کے بطن سے نکلی ہے۔ پاکستان کے عوام کو آپ جواب دیں، آپ تنخواہیں پاکستان کے عوام کے خزانے سے لیتے ہیں۔ جو فیصلہ کیوں جو ہے ججز کو جو ہے وہ ہال اٹھتے ہیں کہ فل کورٹ کیوں نہیں سن سکتے اس فیصلے کو؟ اور اب بڑے بڑے جغادری جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ کا جو معاملہ ہے یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ کس طریقے سے غلط ہے؟ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ ہمت کرے اور بلائے جو ہے نا توہین عدالت کا کیس چلائے، سو موٹو یہ غلط لے سکتے ہیں آپ اب۔ اور تو اگر آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس چلائیے، اسے بلائیے اور اسے بتائیے، اس کے سامنے پوچھیے کہ آپ نے جو ہے نا ہمارے فیصلے کے خلاف آپ کیسے گئے، تب پتہ چلے گا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے برابر کا ایک جو ہے خود مختار ادارہ ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ وہ یہ بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بڑی آسانی سے یہ بات جملہ کہہ گئے کہ ایک سادہ سا سوال ہے، الیکشن کمیشن تاریخ بدل سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب میری طرف سے یہ ہے، جی ہاں وہ بدل سکتا ہے، اور اس کو آپ بھی نہیں بدل سکتے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرانا چاہے گا تو پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دے۔ ایک عزت دار ادارہ ہے، اور سکندر سلطان راجہ جو ہیں، اگر انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو شفاف انتخابات کرانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو پھر انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ انتخابات کا پیٹ میں مروڑ اٹھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں جو لوگ ہیں وہ ستمبر کے اندر گھروں کو چلے جائیں گے، اور پاکستان جو ہے بہت سارے 2 لوگوں سے جو ہے وہ نجات پالے گا۔ اور وہ اس کے بعد پاکستان کے حالات کا یہ خوف ہے ان لوگوں پہ جو سازشیں کرتے ہیں، اور سازشوں کے ذریعے جو ہے پاکستان کو اس وقت ایک بحران میں پھنسایا ہوا ہے، وہ ڈر رہے ہیں اس لمحے سے کہ جب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ جائیں۔ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پاکستان جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر سے جو جتنے بھی اداروں کے استثناء ملے ہوئے ہیں ان اداروں کو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس استثناء کو ختم کریں۔ یہ جج بھی اور دیگر اداروں کے سربراہ بھی وہ سب کے سب عوام کو جواب دیں ہیں، پارلیمنٹ کو جواب دیں ہیں۔
اگر پارلیمنٹ نے اب بھی عوام کا حق حکمرانی تسلیم نہ کیا تو پھر میں کسی عدالت یا کسی جرنیل کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، میں پارلیمنٹ کے نمائندوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ عوام نے ان کو یہ اختیار دے کر بھیجا تھا کہ وہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، پاکستان کی آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے۔ پارلیمنٹ ایک مقتدر ادارہ ہے، تمام ادارے اس کے بطن سے جنم لیے ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ جو ہے اس عوام اور اس قوم کا فیصلہ ہوگا۔ کسی عدالت کا، کسی ادارے کا کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا جو آئین سے مابرہ ہوگا۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا۔ میں دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز میں سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے صحیح اسٹینس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح ڈر کر جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیتی ہے۔ اگر 18ویں ترمیم کے وقت زرداری صاحب کے اوپر وہ دباؤ نہ آیا ہوتا افتخار چودھری کے زمانے کا تو آج یہ سب کچھ سدھار پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کی غلطی کو آج سدھارا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو ہر طرح کی استثنیات، ہر طرح کی مراد اور ہر طرح کے ایپیکس اسکل سے جو ہے نا پاک کر دیجئے، پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان میں آپ کو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ ادارے مقدس نہیں ہوتے، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ان ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے۔ اس ملک میں اگر کوئی مقتدر ہے، اگر کوئی عزت دار ہے، کوئی معزز ادارہ ہے تو وہ صرف پارلیمنٹ ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے حکمران عوام ہے، یہ ملک عوام کے لیے ہے، عوام ہی اس کے حکمران ہیں، عوام ہی یہ اختیار ہر ادارے کو دیتے ہیں کہ اس کی حدود کیا ہیں، اس کی قیود کیا ہیں۔ یہ آپ نے سیاستدان جو 2 نمبر کے سیاستدان تھے جنہیں نرسریوں کے اندر پال پال کر جو ہے وہ سامنے لایا گیا اور ان کے ذریعے جمہوریت کی ایسی تیزی کروائی گئی، اگر اب بھی ان سیاستدانوں کو جو کہ پنیری کے پلے ہوئے ہیں اور آج پاکستان کے سلامتی کے در پہ ہوئے ہیں، ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں کرتے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں بنایا تھا۔ پاکستان میں ہر وہ بات جو ہے الٹا کر رکھ دی گئی جو جناح چاہتے تھے، جو بابا قوم چاہتے تھے۔ یہاں پر مادر ملت کو غدار قرار دے دیا گیا، لیکن ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہاں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو غدار قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہ اداروں سے یہ جو ہے سوال پوچھتے تھے کہ بتائیے کہ آپ کو جو وسائل ہم دیتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال آپ نے بھی پوچھنا ہے اور یہ سوال پارلیمنٹ نے بھی پوچھنا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ یس سر اور نو سر کے چکروں سے باہر نکلنا ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو بالا تر کرنا ہے ذاتی پسند اور ناپسند سے۔ اب مسئلہ پاکستان کی آئین اور پاکستان کی سلامتی کا ہے۔ یا آپ کی عزت، عوام کی عزت رہے گی، یا پھر اداروں کی حکمرانی رہے گی اور پاکستان کے وسائل صرف اداروں کے لیے مختص ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہ جو فیصلہ جو الیکشن کے بارے میں ہے، میں اس بارے میں پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ 4-3 کے تحت جو ہے وہ فیصلہ نہیں تھا اور اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے یہ کیس جو ہے قابل سماعت نہیں ہے، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسا خود مختار ادارے کو عدالتیں جو ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاکستان کا آئین تحفظ دیتا ہے۔ اب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے عوام کی عزت کو کچھ بچایا ہوا ہے، ورنہ جو ہے وہ ایسے جو ہے فیصلوں کی روشنی میں روندی جا چکی ہوتی۔ سکندر سلطان راجہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کو پوری قوت کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئینی حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آپ کے پاس پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ آئین سازی کر سکتے ہیں، آپ قانون بنا سکتے ہیں، اور یہ قانون بنانے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، صرف آپ کے عزم کی کمی ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ اس ملک کا حق حاکمیت صرف عوام کے پاس ہے۔ اگر آپ نے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرنا ہے تو پھر عوام کی بالادستی کے لیے آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔